أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله جدو وسدے ساں وسن دیاں تے جگ دیندا سی تشبیہاں ذرا توجہ نال اس واسطے کہ میں جلے چیز پڑھتا بھی ہوں سمجھ سو کہ دیکھو نا برادری دی بھی جلے بڑے لوگ ہوندے نا کٹھے جلے باندھن بڑا مزہ آتا ہے چند لوگ بڑے رہے گئے اللہ پاک نے دی عمر ملک قاسم صاحب ملک ہاشم صاحب بھائی شوکت صاحب بھائی یوسف صاحب بھائی یاسر صاحب یہ بڑے لوگ ہیں جنہاں دا شمار ہوندے اللہ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں کو بڑے پندہ مظاہرہ کرن دی توفیق عطا فرمائے جدو وسدے سادے وسن دیاں تے جگ دیندا سی تشبیہاں جدو وسدے سادے وسن دیاں جگ دیندا سی تشبیہاں ہن اجڑ گیاں دا حال ہویا تے جویں دیگر حال سریاں اکھیاں میری سردار بھی چھوڑے گھاٹا پایا سادے پیار نو ویاں وقت جھڑ موسم لنگ گیا ماہی آیا پھگن تے شاخاں پھٹیاں بھمرے رقص کرن پھول مہکن بلبل موجاں لٹیاں نکھڑیاں گونجاں یارو والوطنی آئیاں جڑیاں رزق بہانے ٹٹیاں سردار مسافر سب گھر آ گئے تین کون نہیں دیندہ چھٹیاں حمد و صلاۃ دے بعد محترم حضرات جیوں تو کو معلوم ہے اے سونی محفل دی جڑی محفل ہے اس حال ثواب دی میں چند گلاں کرے ساں کیونکہ میرا یہ علاقہ ہے میرے سارے نمازی ہیں ظاہر ہے امام صاحب تاں حق بندے تھوڑا گفتگو کرے علامہ صاحب آ گئے رضوی صاحب دے صاحبزادے انشاءاللہ تعالی بیان کرے ساں میں چند گلاں کرے ساں انشاءاللہ تعالی بعد تو انشاءاللہ تعالی جڑا بھی روٹین میں قدسی نے میں طریقے نال چل ساں بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں جڑی قرآن پاک دی آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ نیک بندے دے بارے کیا فرمایا مٹھو بلوچ میں کچھ سندے پہن کے دوجہ دوستی دے سندے پہن صوبہ خان اچھا بندہ تو بندے دے سندے پہن کو ٹیچ موبائل ملت دے بارے آئے کہنا صاحب کو دکھا تا صحیح انہیں کہ نا پتہ نہیں کہندہ ہے کہیں دی ماں بھین دی تصویر ہو سی یہ نہیں کر سکتا کہندہ ہے میں مالک پولیس یہ بڑی گال ہوندی ہے کہ اتنا بھی امانت دی حفاظت کرنا جس وقت بندہ اس طرح اللہ پاک سدے نا بل انہوں دے واسطے قرآن پاک اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی اور جب آیت
بیٹھے ہوں یا رسول اللہ یہ اتنا لوگوں واسطے کیڑے عظیم لوگ نے میرے نبی پاک نے فرمایا یا ابا بکر آیا ابو بکر فرمایا صرف یہ نہیں ان الملکہ فرمایا فرشتے جڑے نا سیقول لہا لکا فی ان الموت فرمایا جنت کے دروازے پہ کھڑ کے ابو بکر تے کو بھی میں آکشن کیا اللہ دے نیک بندے مطمئن ہو کے جنت تیری ہے وہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ آیت میں پڑھدا پیاں اللہ پاک نے فرمایا ایھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ اطمینان والے نفس اے اطمینان والی روح کتے ونجا والا اللہ پاک نے فرمایا اللہ دے فرشتے آدن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا روح اپنے رب وال تو بھی رب تے راضی ہوے تے رب بھی تیرے راضی ہے اللہ دے فرشتے آئے کھڑن نبی پاک دے غلام اللہ دے فرشتے آئے کھڑن تے بندے دی روح چاہ کے گئے نے آدھے کھڑن ہے روح مطمئنہ رب بھی راضی ہوے تے تو بھی رب تے راضی ہے اگے اے نہیں ہن میں کن ونجنا ہے رب تعالیٰ دا راضی ہے میرا کوئی رستہ بھی ہو سی رب نے قرآن فرمایا ہے اللہ فرمایا فادخلی فی عبادی آیا میرے بندے نال میرے بندے نال شامل ہوون جڑے میرے بندے نے انہاں نال شامل ہوون نبی پاک دے غلام او قیام بندے نے او قیام بندے نہیں جنہاں نوں فرشتے بھی سلام آدے نے نبی پاک دے غلاموں ایک دیوار میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضرت عبادہ بن صامت فرمیندے نے میرے نبی نے فرمایا جنہاں دے رب راضی ہوندا ہے یا جنہاں دے رب ناراض ہوے فرمایا جڑا بندے تے موت آوے رب دی ملاقات نو پسند کرے تے رب انہوں بھی پسند کریندا ہے رب او کو بھی پسند کریندا ہے حضرت عبادہ بن صامت دا جڑا بندہ رب دی ملاقات کو پسند نہ
فی حق هذا الرجل سونے مرد دے بارے کیا یاد آ رہی ہے جڑا سونا زلفاں میلا بیٹھا وے اس وقت نبی پاک دے غلاموں میں اس وقت گل کرن والا ہے میں روحوں نکل نکل ٹر رہی ہے اکھاں پھر وی کھلیاں نے اے مر کے وی تکدیاں نے ایک جھلک پا جاویں میرے کملی والڑیا میرے مران تے آ جاویں نبی پاک دا غلام ادھر رسول اللہ دا غلام اندر ستا کس وقت کھلیاں رسول اللہ دی محبت کے غلام ہے نبی پاک دا غلام رسول اللہ دا غلام ہے ادھر قبر دے وچ گیا کیا ہزاریاں دے ہند واسطے تے دنیا تے ودا رہ گیاں پھردا حضرت دل نور پوری میں خود نے کو ملا ایک شعر ہے جڑا اج کل گلکار پڑھدا دل نور پوری کو میں خود ملا کو شعر انہیں کہ نہ میں انہیں واسطے نہیں لکھا میں کہ گلکار پڑھدا وا دیکھو دی اپنی بغلطی میں خود ملا وہ جھوک نا جڑی کبوتر منڈی ہے اوتھاں ایک جھوک اخبار نکلدا تے اوتھے ہوندا میں کو ملن گیا میں اون دے کول گیا میں کہ دل نور پوری ایک گل ودا لکھنا ہے کاپیاں وچ نہ یاد کاپیاں ویچ گیا دروازے تے صدا دینا مت کہیں صورت وچ مل پوے جو خیال جو آئے ود پندے ہیں کدی اندر تے کدی اندر تے ہر در کھڑکائے ود پندے ہیں مت کہیں صورت وچ مل پوے جو خیال جو آئے ود پندے ہیں کہیں خیر پاتی کہیں جھڑکیا لائے ود پندے ہیں آج دل نور پنا کوئی پیشہ نہیں میں تیرے عشق پنائے ود پندے آج سنیا ساری زندگی سچاندہ رہ گیا میرا آقا آج قبر صوبہ صاحب پہنچا دے قبر میرے آقا آئے نے قبر میرے آقا آئے نے نبی پاک دے غلاما ادھر مومن قبر گیا تو صحیح جواب ہو گئے مولا صحیح جواب دے دیتا اور کیا کر لیں رب تعالیٰ نے فرمایا ایمیں سجاؤ جی میں دلہن سجایا ویندے ایمیں بلھالو جنت ہن قبر بیٹھ گیا قبر دے جنت دے قبر دے دلہن بن کے سج گیا نبی پاک دے غلاما نہ سجنا گئی ادھر جنت دے دروازے بھی کھل گئے وقت گزردا گیا معاشر دا میدان آیا بل رب دے فرشتے اوے جڑے روح گھنن آیا نے کیا کھڑے آدم اوے رب دے فرشتے قرآن پاک دے وچ نبی پاک دے غلاموں کتھوں گیا قیامت دا حکم ہویا جناب صوبہ صاحب اٹھی آوے منظور صاحب اٹھی آوے راجہ صاحب اٹھی آوے فلانا کھرل اٹھی آوے فلانا جات اٹھی آوے فلانا قوم دل اٹھی آوے ہر قوم آونجے ساری قوم جلدی رہ گئی بندہ جدوں باری آیا ہاں جی کس واسطے بلایا اس واسطے بلایا کہ محشر دا میدان لگ گیا ہے لہذا اٹھے بجنا پوسی یاد یار اتنا جلدی ہو گئی آدم اللہ دے بندے ہزارہ سال ہو گئے ستے حکم ہویا 1000 سال ہو گیا 2000 سال ہو گئے ستے گزاری دیا دے اتنا جلدی رب دیاں نعمتاں کھاندا رہ گئے جنت دا رب دیاں نعمتاں کھاندا رہ گئے قبر دا پتہ ہی نہیں چلیا قبر دی زندگی دا پتہ نہیں چلیا ہن جنت جدوں ویندے تے والے رب نے قرآن ہی فرمایا اوے فرشتے روح قبض کرے دیا نا بل فرشتے کھڑے نے اللہ فرمائے نحن اولیاء فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ایسا تجھے دنیا میں جلی دوست ہیں آخراتی جلی دوست ہیں ملنا کیا ہے اللہ دے فرشتے آدم والا کن فینا ما تشتہی انفسکم والا کن فینا ما تدعون مانگ لائے جیڑی شاہ پھر داگا میں آج ہر چیز مل ویسی جیڑی شاہ دی خیش کرے نہ ہوئے وہ مل ویسی جیڑا وعدہ وہ بھی مل ونجڑا ہے یہ ملدا کیوں پہ کیوں میں کو ملدا پہ واللہ کے فرمایا نوزولا من غفور الرحیم فرمایا اور رب طرف میں او غفور الرحیم تیرا دل میں مہمان آج مہمان نواز بندے سی میرے نبی دے غلاموں رب تعالی دی بارگاہ چ بندہ رب تو منگدا پے رب کوئی نہ دا کرے رسول اللہ دے غلام رب تو منگیا اللہ فرماندا پیا جن من
مرضی سود کھاوے تیری مرضی گندے کام کرے تیری مرضی نماز کرن دا کیا فائدہ قرآن پڑھن دا کیا فائدہ رزق کمانے روزی حلال کرن حلال نہیں کرن دا حرام کامے ول کیا فرمائی اس واسطے نبی بعد غلام انہاں کے ساری گلاں چھوڑ دے پہلے اون نال پیار کر لے ول نماز پڑھ تے قبول ہے روزہ رکھے تے قبول ہے جڑا حلال کام کرے سے رب قبول فرما لے سی اس واسطے فرمایا سٹ سارے بغض بخیلا ایتھے ملنا نہیں ول ویلا خودداری دا کر ہیلا اس پنجتن پاک وسیلہ گل جنت دی آخر گل جنت دی آخر سائیں دی حالت مکنی گے آمالت نہیں مکنی گلگ پالت مکنی ہے صاحب کے شہزادے کو ٹائم لینے پہ کیونکہ مہمان ذرا نعرہ سنا رہے تکبیر نعرہ رسالہ